جب اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو، تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، قالوا ولا شاہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت تمام ارواح، تمام روحوں کو جو جسمانی لباس اس وقت نہیں تھا، جو ابھی ہمارے پاس جو جسم ہے اس دنیا میں، وہ جسم اس وقت نہیں تھا۔ اس سمے روحانی جسم تھا، روحانی لباس تھا، مطلب کہ روح کے صورت میں ہم آپ تھے۔ آج تو ہزاروں لاکھوں اللہ رب العزت کے درمیان اور ہمارے درمیان پردے ہیں، ہزاروں لاکھوں پردے ہیں اللہ رب العزت کے درمیان، ہمارے درمیان، میں کا، انا کا، تکبر کا، جسم کا، اپنے ہونے کا، یہ سارے پردے اس وقت تھا ہی نہیں۔ تو ساری روحوں نے گواہی دی، قالوا ولا شاہدنا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ ساری روحوں نے گواہی دی۔ ہمارے علماء کے جو الفاظ ہیں، جو وہ بیان فرماتے ہیں کہ قالوا ولا شاہدنا، کہ روحوں نے گواہی دی کہ تو ہی ہمارا رب ہے، یہ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں۔ تو علماء کے بیانوں کے مطابق ساری روحوں نے اس بات کی گواہی دی کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور یہ عہد اس لیے لیا گیا تاکہ دنیا میں آ کر تمہاری حقیقت، تمہارے وجود تم بھول نہ جاؤ کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تم کون ہو، تم یہ بات بھول نہ جاؤ۔ اس لیے اللہ نے عہد لیا، مطلب کہ تم اپنے رب کو پہچانتے ہو، تم اپنے رب کو جانتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں آ کر تم دنیا کی چمک رونق دیکھ کر غافلوں میں نہ ہو جاؤ، غافلین نہ بن جاؤ، اللہ کو اپنے رب کی پہچان نہ بھلا دو، اور اپنے رب سے کیے گئے عہد ہے، اس کے جو وعدے ہیں، کہیں تم اسے توڑ نہ دو، اس لیے عہد لیا گیا۔ اور یہ وعدے قیامت کے دن تک کے وعدے تھے، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہاں ہمیں پتہ نہیں تھا، کہیں تم مکر نہ جاؤ۔ مطلب کہ ہم آپ اور باقی جو روحیں ہیں، جو ارواح ہیں، جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئی ہے اور جو دنیا میں آ چکی ہے، سبھی سے روحانی جسم کے اعتبار سے، روحانی جسم میں جس سمے تھے ہم لوگ، ہم کو یہ وجود، یہ جسم نہیں تھا، روحانی جسم تھا، اس سمے یہ قرار کرایا گیا اور یہ عہد لیا گیا۔ اور تمام روحوں نے جو دنیا میں آ چکی اور جو دنیا سے جا چکی، تمام روحوں نے یہ قبول کر لے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا گیا، انہیں بنایا گیا، جیسے ان کے اندر روح ڈالی گئی، اس جسم میں، اس پتلے میں جیسے روح ڈالی گئی، تو تمام فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، تو سجدے بھی ہوئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس عزازیل مکر گیا۔ اب یہ سجدے کیوں کرائے گئے؟ یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ الفاظ، یہ شبد ذہن میں آتے ہیں کہ کیوں سجدے کرائے گئے۔ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام، جب اللہ رب العزت سے پوچھے، داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے دنیا کیوں بنایا؟ تو اللہ نے فرمایا، کنتو کنجم مخفیہ، کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا،
چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ نے اپنے آپ کو خود کو خزانہ کہا، اور یہ پوری کائنات جو ہے اللہ کا ایک خزانہ ہے، اور اللہ نے خود کو اپنے آپ کو ایک خزانہ کہا، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہم آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دھن دولت دنیا جو کچھ بھی ظاہر ہوا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی سے ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے بغیر نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی سے ہے۔ یہ جو کچھ بھی ظاہر ہوا ہے، پوری کائنات، دنیا کے ہر شے وجود الہی سے ہی ہے، اللہ سے ہی ہے۔ اور اللہ نے تو فرما ہی دیا کہ کنتو کنجن مخفیہ، میں ایک پوشیدہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب اللہ کو عرفان کا عشق ہوا، خود کی پہچان کا شوق ہوا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں۔ سو اللہ نے اپنی پہچان کے خاطر اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عرفا نفسہ فقط عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ مطلب کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ اور اللہ نے اپنی پہچان کس میں رکھی؟ آپ میں رکھی، ہم میں رکھی، اور ہر آدم کی اولاد میں رکھی، ہر کسی میں رکھی۔ آدم کی جتنی بھی اولادیں ہیں اپنی پہچان رکھی۔ اور حدیث قدسی بھی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں انسان کا راج ہوں، اور میرا راج انسان خود ہے۔ اب یہاں پر اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچانیں گے، کیسے اللہ کو دیکھیں گے؟ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور سجدے بھی فرشتوں سے کرایا گیا، ملائکہ سے کرائی گئی، سوائے ایک کے، جس نے سجدہ نہیں کیا وہ اجاجیل ہے، وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ سوائے ایک کے باقی سارے فرشتوں ملائکہ نے سجدے کیے، بھلے اس نے لاکھوں برس اللہ کی بندگی کی ہو، اللہ کو سجدے کیے ہو، لیکن اس نے وصر کی حقیقت کو نہیں پہچانا، نہیں جانا کہ اسے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ سو اس نے مقصد اللہ کی نہ جانی، اس وجہ سے وہ ابلیس کہلایا۔ ابلیس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہو جانا، تو ابلیس کہلایا، وہ مردود کہلایا۔ اس پوری کائنات میں، دنیا میں بشر کی حقیقت کو نہ پہچاننے والا کوئی ہے تو وہ ابلیس ہے، وہ اجاجیل ہے۔ جو اتنی خاص اللہ کے قریب رہنے والا، فرشتوں کو درس دینے والا، علم سکھانے والا، ایسی شخصیت جس نے لاکھوں برس اللہ کی بندگی کی، اللہ کو سجدے کیے، اس دنیا کے چپے چپے پہ اللہ کو اس نے سجدے کیے، ایسی ہستی نے آدم کی حقیقت کو نہ پہچانا، اور آدم کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے، نہ پہچاننے کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا، وہ ابلیس ہو گیا۔ کس بنا پر؟ بس سمپل سی بات کی آدم کی حقیقت کو نہ جانا، نہ پہچانا۔ اور قرآن مجید میں تو یہ بات صاف صاف آئی کہ اس نے اللہ سے زبان درازی کی کہ اے اللہ، مجھ کو جیب نہیں کہ میں اس کو سجدے کروں جو مٹی سے بنا ہے۔ فلا یہ بات تو پوری کائنات کے لوگ، پوری کائنات کہہ رہی ہے،
اور پوری دنیا کے لوگ بھی یہ جان رہے ہیں کہ آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے اسے مردود ابلیس کیوں بنایا؟ اس نے اللہ کی عبادت سے انکار بھی نہیں کیا، اس نے اللہ کی ربوبیت سے انکار نہ کیا، اس نے یہ الفاظ نہ کہا کہ میں تجھے رب نہیں مانتا ہوں، میں تیری عبادت نہیں کرتا ہوں، ایسی بات اس نے نہیں کہی، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی اس نے کی کہ میں اس بات کا انکار کرا کہ میں مٹی سے بنے ہوئے اس بشر کو سجدے نہیں کروں گا، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، لیکن ابلیس نے اگر یہ بات بولی کہ یہ مٹی سے بنا ہے، اسے میں سجدے نہیں کروں گا، تب اللہ نے اسے مردود قرار دیا، اسے ابلیس قرار دیا، اسے جنت سے نکال دیا، صرف ایک الفاظ پر کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے سجدے بھلا کیوں کروں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو جس نے صرف مٹی سے بنا ہوا بشر کہا یا جانا، تو وہ اللہ کی نظروں میں لعنتی ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا، کیونکہ آدم علیہ السلام صرف مٹی سے بنے ہوئے بشر نہیں ہیں، کیونکہ وجود آدم کے اندر وہ نور موجود ہے جو کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نور موجود ہے وجود آدم کے اندر، کیونکہ سجدہ جو کیا گیا اس وجود آدم کو سجدہ نہیں کرنے کا حکم تھا، بلکہ وجود آدم کے اندر جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے کہ میں اللہ کے نور سے بنایا گیا اور تمام خلق، تمام مخلوق میرے نور سے ہے، تو اس حساب سے آدم علیہ السلام کے اندر بھی وہ نور محمدی موجود ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری کائنات میں تمام انسان کو فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا دیدار دیکھنا ممکن ہے، اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنے کی کوشش کرو۔ جب بندہ اپنے اندر اس نور کو لے آتا ہے جو کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نور جب بندہ اپنے اندر لے آتا ہے اور اس نور کو پہچان لیتا ہے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، پہلے تو بندہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر لانے کی چاہت کرتا ہے، پہلے تو اپنے اندر وہ نور کو لاتا ہے، اپنے قلب میں اتارتا ہے، پھر اس نور کو پہچان لیتا ہے، اس نور کو دیکھ لیتا ہے جب بندہ، تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، اپنے اندر اس نور کو اتارنے کے بعد، تو اس آئینہ نور کے ذریعے پھر بندہ اللہ کا دیدار کرتا ہے، اللہ کو بھی دیکھ لیتا ہے، کیونکہ من رانی فقط را الحق، من رانی فقط را الحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا برحق اس نے حق کو دیکھا، اس نے رب کو دیکھا۔ تو اگر رب کو دیکھنے کی چاہت ہے، رب کی دیدار کرنی ہے، تو اپنے وجود میں، اپنے قلب میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتارنا پڑے گا، اور اس نور کے آئینے میں اس نور کو دیکھتے ہوئے
اس نور کے آئینے میں پھر رب کو دیکھنا پڑے گا، تب جا کر بندہ رب کے دیدار تک پہنچے گا۔ تو اس حساب سے وہ حدیث قدسی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میں انسان کا راج ہوں اور انسان میرا راج ہے، تو خود کی پہچان کرنے کے لیے نور محمدی اپنے اندر سینے میں اتارنا پڑے گا۔ تو اگر حق تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو اپنے وجود میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتارنا ہوگا اور اس نور کو دیکھنا ہوگا، اس نور کے آئینے میں پھر رب کو دیکھ پائیں گے۔ تو خود ہی کی پہچان کے لیے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ضروری ہے، کیونکہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیفوں میں لکھا ہے اور وہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ابلیس مردود ہو گیا، ابلیس ہو گیا، راندھی درگاہ ہو گیا، صرف اور صرف ایک چھوٹی سی وجہ سے کہ اس نے وصر کی حقیقت کو نہ جانا، نہ پہچانا۔ تو یہاں پر حقیقت نکل کر کیا آ رہی ہے؟ حقیقت نکل کر یہ سامنے آ رہی ہے، اس کی تصریح یہ نکل رہی ہے کہ جس شخص نے وجود آدم کو نہ پہچانا، یعنی کہ اپنی وجود، اپنی حقیقت کو نہ جانا، تو گویا اس نے وہی کام کیا کہ جس نے اس وقت اللہ کی نافرمانی کی اور سجدے سے مکر گیا، یعنی کہ اجاجیل ابلیس مردود ہو گیا، راندھی درگاہ ہو گیا۔ سو گویا جس نے اپنی حقیقت نہ جانا، اس نے بھی اسی کے کام کو انجام دیا، اس کے نقش و قدم پر ہی وہ خود رہا اور چلا۔ جیسے مان کے چلیں کہ ہماری زبان سے اگر یہ بات نکلتی ہے کہ فلاں بندہ کیا ہے، اگر اللہ نے کسی کو ہدایت دی ہے اور وہ آپ کو اللہ کا راستہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی معرفت، دوستی کی دعوت آپ کو دے رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کو کہہ رہا ہے، اگر آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ کیا ہے، کل تک تو وہ یہ تھا وہ تھا اور آج یہ کہاں سے ایسی باتیں کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ میں تو جہاں تک اسے جانتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں ہے، اس کی کچھ بھی ویلیو نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب ہدایت تو دینے والا اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے یہ بات فرمائی، کلام فرمایا کہ اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو اپنے بندوں کے قلب کے اوپر ہدایت دیتا ہے اور بندے کو اللہ والا بنا دیتا ہے، اس کے قلب کو نور سے بھر دیتا ہے۔ سو گویا اگر اللہ کی طرف سے قلب کے اوپر کسی بندے کو ہدایت مل گئی، ساری عمر بھلے وہ بھٹکتا رہا، گمراہ رہا، لیکن اللہ نے کرم نوازش کر دی، اسے ہدایت دے دی قلب پر، تو قلب پر ہدایت دینے سے مراد یہ ہے کہ پھر اس بندے کا چلنا بھی قرآن کے مطابق، کھانا بھی قرآن مجید کے مطابق، بولنا بھی قرآن مجید کے مطابق ہو جاتا ہے اس بندے کا۔ بھلے اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، مولویوں کی ڈگری نہ ہو، چاہے اس کے پاس عالموں کی ڈگری نہ ہو، لیکن اصل ڈگری دینے والا، اصل ہدایت دینے والا کون ہے؟ تو رب کی ذات ہے۔ اس نے قلب کے اوپر بندے کو ہدایت دے دی۔ اب ہم آپ نے اگر اس بندے کی ندامت کی اور اسے یوں کہا کہ میں اسے جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، یہ کچھ نہیں ہے،
اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ جمعہ 4 دن ہوئے ہیں، ابھی 5 سال ہوئے ہیں، 10 سال ہوئے ہیں، اتنی زیادہ میں اس کی بات کیوں مانوں؟ اگر ایسی بات کہہ دیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے ہم الفاظ اس کے لیے ہم اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ جو ابلیس نے عزازیل نے کیا وہی ہم نے اور آپ نے بھی کیا، اسی کے نقش و قدم پر ہم آپ رہیں۔ کتنی بھی چاہے پھر عبادت کر لیں، سجدے کر لیں، بندگی کر لیں، ہمارا شمار پھر وہیں ہو جائے گا، اسی ابلیس میں، اسی لعنتی میں، اسی مردود میں۔ تو آج کی گفتگو میں یہیں تک رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔